بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن پاک، جو اس کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلے اس سے متعلق قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کافر لوگوں کے خلاف کامیابی کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب کبھی کافروں کے ساتھ یعنی مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو آپ آخر میں قرآن پاک اتاریں گے، ہم اس کے توسط سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، یا جو نبی آپ آخر الزماں بھیجیں گے ہم ان کے توسط سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان پر کامیابی عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح اگر کسی سے بحث مباحثہ کرنا مقصود ہوتا تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، تو جس کا انتظار تھا پہلے سے جانتے بھی تھے۔ فَلَمَّا جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جس وقت وہ ان کے پاس آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا، جانتے بھی تھے، تو انکار کر دیا ان کا۔ پہلے ان کا انتظار کرتے تھے اور ان کے توسط سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور بلکہ کفار کو دھمکایا بھی کرتے تھے کہ ابھی تم لوگ ہمارے ساتھ جنگیں کرتے ہو، آخر میں نبی آنے والے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر پھر آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ پر کامیابی حاصل کریں گے۔ تو جب وہ آ گئے اور انہوں نے اچھی طرح سے جانچ پڑتال بھی کر لی، تسلی بھی ہو گئی کہ واقعی یہ وہی ہیں، تو انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جس کو اللہ نے اتارا ہے محض ضد کی وجہ سے، بغین محض ضد کی وجہ سے، اور اس بات کی ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا کچھ حصہ یعنی وہی ایسے شخص پر کیوں اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ جیسے پہلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، آخری نبی یہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، تو جب وہ بنو اسماعیل میں سے آئے تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، تو ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو یہ لوٹے غضب بالائے غضب کے ساتھ، یعنی دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ایک تو انکار کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرا حسد اور ضد اور عناد کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ چنانچہ اس جملے سے بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جہنم کا عذاب رسوا کرنے کے لیے کافروں کو ہوگا، اور اگر ایمان والے گناہگار جہنم میں جائیں گے تو ان کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ گناہوں کی گندگی ان سے دھل جائے، یہ جنت کے قابل ہو جائیں۔
تو ایمان والوں کو جہنم کا عذاب یہ پاک کرنے کی غرض سے ہوگا اور کافروں کو رسوا کرنے کی غرض سے ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر اترا ہے۔ بما انزل علینا، جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اس کے علاوہ ہے، تورات کے علاوہ کا، یعنی قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یہاں پر اللہ رب العزت نے تین طریقے سے ان کے اس طرز عمل کو غلط ہونا بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لاتے، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تین وجہ سے غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وَهُوَ الْحَقِّ، کہ یہ قرآن حق ہے، حق دلیل سے ثابت ہے۔ جو چیز حق بھی ہو، حق دلیل سے ثابت بھی ہو، اس کا انکار یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہوتا، اس کو مان لینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر دلیل کے حوالے سے کسی کو کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کو دور کرنے کا اس کو حق ہے، اپنا اس شبہ ذکر کریں اور ذکر کر کے اپنے شبہ کو دور کر لیں۔ لیکن سرے سے ہی انکار کر دینا یہ محض ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، وگرنہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس لیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے، حق دلیل سے ثابت ہے، ماننا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ دلیل میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دلیل کا مسئلہ ذکر کر کے دور کر لیں۔ مصدقا لما معہم، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جو ان کے پاس تورات ہے، قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق بہی معنی کہ تورات کے اندر قرآن پاک کا بھی تذکرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جب یہ قرآن کا انکار کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو گویا کہ تورات کے اس حصے کا انکار کریں گے جس میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو تورات کا انکار بھی لازم آئے گا۔ پھر ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہو جائے گا کہ ہم تورات کو تو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اس کے علاوہ کو بھی نہیں مانتے اور خود تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پھر تورات کے اندر جو پیشین گوئیاں موجود ہیں جو ان کو سمجھ میں بھی آتی ہیں ان کو بھی ماننا ان کے لیے ضروری تھا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کس لیے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے، اگر تم واقعی مومن تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور ان کے بعد پھر اور انبیاء کرام آئے جو تورات ہی کی دعوت کو آگے بڑھاتے رہے، تو یہ ان نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے اور ان کا انکار بھی کرتے رہے۔ اگر یہ واقعی تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جو انبیاء کرام تورات ہی کی بات کرتے تھے ان کو کیوں قتل کرتے تھے، ان کا کیوں انکار کرتے تھے؟ تو ان کا قتل کرنا، ان کا انکار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تورات کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، یہ محض ان کی منہ کی بات ہے، وگرنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔